مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی نشست میں ہم نماز کے واجبات میں سے پہلے واجب کو بیان کریں گے. اس سے پہلے ہم نے نماز کے فرائض کو بیان کیا تھا، تو اب فرائض کے بعد دوسرا درجہ واجبات کا ہے. فرض اور واجب میں یہ فرق ہے. فرض دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اور واجب کی وہ حیثیت نہیں. اگر نماز میں فرض چھوٹ جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے گا تو نماز ناقص ہو جائے گی. اگر ایک آدمی فرض کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. ایک آدمی واجب کا انکار کرتا ہے تو وہ فاسق اور فاجر ہو جائے گا. نماز میں فرض کے چھوٹنے سے نماز ختم ہو جائے گی، اور نماز میں واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو کرنے کے بعد نماز مکمل ہو جائے گی. تو چونکہ نماز میں پہلا درجہ فرائض کا ہے اور دوسرا درجہ واجبات کا ہے، آج کی نشست میں ہم نماز کے واجبات کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. پہلا واجب ہے نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا. اب نماز کی دو حالتیں ہیں. ایک حالت یہ کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، اور ایک حالت یہ کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اکیلے. اگر آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو سورۃ فاتحہ کا پڑھنا پھر بھی واجب ہے. اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو سورۃ فاتحہ کا پڑھنا پھر بھی واجب ہے. اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گا. باجماعت نماز پڑھنے میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا تعلق امام کے ساتھ، تو تمام مقتدیوں کی طرف سے امام اکیلا سورۃ فاتحہ پڑھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. تو لہٰذا باجماعت نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن ہر الگ الگ مقتدی کے لیے نہیں، بلکہ صرف امام کے لیے واجب ہے. امام کا پڑھنا مقتدیوں کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گا. اور اگر آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اکیلے نمازی کے لیے سورۃ فاتحہ کا خود پڑھنا واجب ہے. یہ مسئلہ چونکہ امت میں معرکۃ الآراء مسائل میں سے ہے، اس پر دلائل کے بہت بڑے انبار ہیں. سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ چونکہ فاتحہ قرآن ہے اور قرآن کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سورۃ انفال میں بیان فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. فاتحہ چونکہ قرآن کا آغاز ہے، فاتحہ وہ واحد سورت ہے جو قرآن میں 2 مرتبہ اتری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ میں نے اے حبیب آپ کو اپنے خاص خزانوں میں سے 3 چیزیں عطا فرمائیں گی، ان میں سے ایک سورۃ فاتحہ ہے. تو یہ سورۃ فاتحہ میرے بھائیو سب سے پہلے قرآن میں اترنے والی سورۃ فاتحہ ہے. لہٰذا یہ قرآن ہے، اور قرآن کے بارے میں قرآن مجید کا ضابطہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے نماز اور غیر نماز میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے اور خاموش ہوا جائے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. چونکہ فاتحہ قرآن ہے، قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، قرآن مجید کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر آدمی باجماعت نماز پڑھ رہا ہے تو پھر امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا
اور مقتدی پیچھے سے اگر آواز آ رہی ہے تو اس کو غور سے سنے گا، اگر آواز دور ہونے کی وجہ سے یا ظہر اور عصر کی نماز کی وجہ سے نہیں آ رہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خاموش رہے. اور اگر مقتدی اکیلے نماز، اگر ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے، نماز فرض ہے، نماز واجب ہے، نماز سنت ہے، نماز نفل ہے، کوئی بھی نماز ہے، اگر اکیلے پڑھے گا تو ہر نماز میں اکیلا آدمی سورۃ فاتحہ کو ضرور پڑھے گا. باجماعت ہے تو امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ ہو جائے گی. امام کے ذمہ فاتحہ پڑھنا ہے، مقتدی کے ذمہ اس کو سننا ہے اور خاموش ہونا ہے. اور اگر اکیلے پڑھ رہا ہو، اکیلے فرض پڑھ رہا ہو، اکیلے وتر واجب پڑھ رہا ہو، اکیلے سنتیں موقدہ پڑھ رہا ہو، اکیلے سنتیں غیر موقدہ پڑھ رہا ہو، اکیلے عام نوافل پڑھ رہا ہو، جو نماز بھی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہوگا اس میں وہ سورۃ فاتحہ کو پڑھے گا. اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے. باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كل أيام الصعب